ہو جائے یا اٹھ کھڑا ہو، فرشتے دعائے مغفرت اس بیٹھے رہنے والے کے لیے یہ ہے، اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ، یعنی اے اللہ پاک تو اس کو بخش دے، اے اللہ پاک تو اس پر رحم فرما۔ سنیں سبحان اللہ، بیٹھے رہنے کی یہ فضیلت ہے، باوضو بھی ہو جائے بے وضو بھی ہو جائے، جب تک ہم اس جگہ بیٹھے رہیں گے دعا مغفرت کرتے رہیں گے ہمارے لیے، کوئی دوسرا آگے تھوڑی کرے گا، فرشتے، نور، معصوم، اور کوئی معصوم نہیں ہے فرشتوں کے علاوہ، نبی معصوم اور کوئی نہیں ہے معصوم۔ کوئی فرشتہ ہماری اس کندھے پہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی فرشتہ اس کندھے پہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی آپ کے لیے ایڑا گھیرا کوئی آگے مغفرت کرے گا؟ وہ اپنی مغفرت پہلے تلاش کرے گا بھائی، پہلے اپنی مغفرت تو کروا لے، دوسروں کی مغفرت کے لیے دعا کر رہا ہے، تو نے جواب دینا ہے، اپنے جواب دینا ہے تم نے، اور فرشتے تمہارے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیں گے جہاں ہم بیٹھ رہیں گے۔ بیٹھے رہنے کی فضیلت یہ ہے۔ آؤ ساتھیوں، کیا کیجئے، کاش معصوم فرشتوں کی دعا حاصل کرنے کے لیے ہم نماز پڑھ کر وہیں بیٹھ کر کچھ درود طوائف کرنے کی سعادت مل جائے کرے۔ دعائے ثانی یعنی امام اپنے سنت وغیرہ پڑھ کر جو دعا مانگتا ہے اس میں تو ہر ایک کو شرکت کرنے ہی چاہیے۔ اگر نماز کے بعد در فضان ہو، فضان سنت کا ایک اجتماع ہو، جامع درس ہو رہا ہو وہاں پر، یا فجر کے حلقے تفسیر ہو، سنت بھرا بیان ہو، ان پر بیٹھا رہنا اور دنیا آخرت کی بھلائی سمیٹنا چاہیے۔ کیا ہوتا ہے دیکھیں، ہم کیا کرتے ہیں، دعا ہوتی نہیں ہے، امام صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، پہلے ہم سنتیں پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، او بھائی دعا ہو جائے پھر اس کے بعد جا کے آپ سنتیں پڑھا کریں، اس سے پچھلے بندے ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ دعا ہو جائے، جس جگہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر آرام سے آپ نماز پڑھیں، درود طوائف پڑھیں، پھر سنت وغیرہ سب ہو جائے، پھر دعا کر کے آپ پیچھے سے آ جائیں، پہلے نہیں اٹھ کے ادھر ادھر بھاگا کریں۔ کوئی ہوتا ہے نا، کوئی ادھر بھاگ رہا تھا، کوئی ادھر بھاگ رہا تھا، شیطانی کر رہا ہوتا ہے، تو اس سے نا لوگ بزدل ہوتے ہیں، پھر وہ نا شیطانی کرتے ہیں، پھر اس کو جا کے اس کا کان بھرتے ہیں، اس کا کان بھرتے ہیں۔ تو آپ اپنے لیے یہ کیا ہے، اچھا ہے کہ آپ وہاں پر بیٹھ جائیں، نماز ہو جائے، نماز پڑھ کے آرام سے چلے جائیں، کوئی ڈسٹرب کوئی نہ ہو۔ اگر ہے نا سنت بھرا ایک اجتماع ہو رہا ہے، بیان ہو رہا ہے، اس پہ جا کے بیٹھیں، کیا رحمت ہے۔ اگر پتہ چل جائے نا درس جو دے رہا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے غسل کرنے کا طریقہ، اگر ہم سے کوئی پوچھ لے بھائی غسل کرنے کا طریقہ بتاؤ، پتہ ہی نہیں ہوگا، ہمیں شرمندگی ہوگی۔ اس سے اچھا ہم کوئی وہاں درس میں بیٹھ جائیں، درس کر رہا اس سے سوالات پوچھیں، جو نہیں آ رہا وہ پوچھیں، تو یہ پوچھنے کے بعد ہمیں کیا ہوگا، کچھ سیکھنے کو ملے گا، کل کو ہم کسی کے سامنے شرمندہ نہ ہوں گے۔ ایک ویڈیو بنتی ہے، میں نے ویڈیو دیکھی ہے، وہاں پر نا کیا ہوتا ہے، پوچھ رہا ہوتا ہے، سوال پوچھ رہا ہے، بھائی ہاں غسل کے طریقے بتاؤ، میٹرک کی بھی ہے، 10 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، مسیح کے وضو خانے پہ جا کے بیٹھے ہیں آپ، آدھا گھنٹے بیٹھ جائیں، ایک نہ ایک بندہ ایسا ہوگا جس کو وضو کرنے کا پتہ ہی نہیں ہوگا، ہاتھ کیسے دھونے پوچھ رہا ہوگا دوسروں سے، کیا اس کی عمر بھی دیکھیں پھر کتنی ہوگی، 20 سال 40 سال 50 سال۔ اگر بھائی درس میں بیٹھتے کسی مولوی صاحب سے پوچھ لیتے، کچھ علم حاصل ہو جاتا، پھر درس کے یہ فیض ہوتا ہے۔ اب میں نے آپ کو کیا کہا تھا، دوسرا سنیں، سبحان اللہ، زمین کے حصے کی بزرگی۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی صبح شام ایسی نہیں کہ زمین کا ایک ٹکڑا دوسرے کو نہ پکارتا ہو۔ آج تجھ پر کوئی نیک بندہ گزرا جس نے تجھ پر نماز پڑھی، یاد الہی کیا، اگر وہ ہاں کہے تو اس کے لیے اس سبب اپنے اوپر بزرگ یعنی بڑا پن تصور کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کوئی لیڈر آ جائے، کوئی لیڈر آ جائے ہمیں دعوت نامہ دے، کوئی ہمیں گلے لگ کے مل جائے تو ہم کتنا خوش ہوں گے۔ عمران خان ہمیں
سلام پیش کر کے گیا ہے. 7 بھائی آ جائیں آپ کو ہاتھ ملائے تو ہم کتنے خوش نصیبی اچھا صبر کریں گے بھائی بڑے لوگ ہمیں یار مل رہے ہیں. اور پھر زمین کیسے خوش ہوتی ہے جب کوئی نیک بندہ وہاں سے گزرتا ہے تو ایک دوسرے سے بات کرتی ہیں, وہ کہتی ہیں آج تیرے اوپر سے نیک بندہ گزرا, وہ ہاں کہے تو اپنے میں بڑا پن تصور کرتی ہے, بڑا پن خوش ہوتی ہے میرے اوپر نیک بندہ گزرا. زمین ایک دوسرے سے ایسے ٹائم نہیں. اچھا زمین بھی بات کرتی ہے, سبحان اللہ, ہم بھی بات کرتے ہیں زمین بھی بات کرتی ہیں. تو ہمیں چاہیے نیک بندے بنے, یہ نہیں کہ زمین بولے آج تمہیں برا بندہ گزرا بولے اپنے اوپر دل پہ لے لے یار ہاں برا بندہ گزرا, اس کے دل سے بد دعا نکلے گی. اس سے اچھا ہم کوئی نیک بندہ وہاں سے گزرے تو پھر دعائیں نکلیں گی زمین کی طرف سے بھی. اب زمین کی فضیلت بھی سنیں کیا فضیلت ہے. آپ کو پتہ ہے جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے نا تو زمین, جس زمین پہ اوپر ہم نماز پڑھتے ہیں وہ 40 دن تک روتی ہے. 40 دن تک کیا روتی ہے, یا اللہ وہ ایک بندہ میرے اوپر نماز پڑھا کرتا تھا جو دنیا سے چلا گیا, دنیا سے چلا گیا. کوئی دوسرا بندہ آپ پر 1 دن روئے گا, 2 دن روئے گا, 3 دن روئے گا دوست, لیکن زمین جس پر ہم نماز پڑھ رہے ہیں وہ بھی روتی ہے. اور جس دروازے سے رزق ہمارا اترتا ہے وہ بھی 40 دن تک روتا ہے, پھر وہ رزق کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے, وہ بھی روتا ہے ہمارا بس 40 دن تک. یا اللہ نیک بندہ تھا تیرا. جگہ کس پر روتی ہے؟ مسلمان جس جگہ نماز پڑھتا ہے ذکر الہی کرتا ہے وہ جگہ قیامت میں اس کی گواہی دے گی. حضرت سیدنا عطا خرسانی فرماتے ہیں بندہ زمین کے جس حصے پر بھی نماز پڑھتا ہے وہ قیامت میں اس کی گواہی دے گا, اور جس دن وہ مرتا ہے زمین کا ٹکڑا اس پر روتا ہے. سبحان اللہ. جس جگہ پہ ہم نماز پڑھتے ہیں وہ جگہ بھی روتی ہے 40 دن تک, اور پھر وہ گواہی بھی دیتی ہے, گواہی بھی دے گی قیامت والے دن, یا اللہ میں نماز پڑھتا تھا اس کو بخش دے. اس زمین کی وجہ سے ہم بخش دیے جائیں گے, وہ ٹکڑا ہم پر رویا کرے گا. آسمان اور زمین کیوں روتے ہیں؟ حضرت سیدنا ابو عبید رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں جب مسلمان کا انتقال ہوتا ہے تو زمین کا مختلف گوشے یعنی کونے یوں پکار اٹھتے ہیں, اے اللہ ایمان والا بندہ فوت ہو گیا. پس آسمان اور زمین اس پر روتے ہیں. اللہ پاک ان دونوں سے ارشاد فرماتا ہے تم میرے بندے پر کس وجہ سے روتے ہو؟ واز کرتی ہیں اے ہمارے رب وہ بندہ ہمارے جس گوشے یعنی کونے کنارے سے بھی گزرتا تیرا ذکر کرتے ہوئے گزرتا, اس لیے میں تیرا روتی ہوں. نماز کی جگہ روتی ہے. اے مومن, حضرت سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں جب مسلمان کا انتقال ہوتا ہے تو زمین اس کی نماز کی جگہ اور آسمان پر اس کا اعمال جھڑنے کا دروازہ اس پر روتے ہیں. پھر آپ نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی فما بکت علیہم السماء والارض, تو ان پر آسمان اور زمین روتے ہیں. کیا ہے سبحان اللہ. نماز کی اتنی فضیلت. اور جب ناموس رسالت میں بات آئے تو اب آپ آگے آئیں گے نہیں آئیں گے انشاءاللہ. کوئی آپ کی بخشش نہیں کروائے گا. جب اعمال نامہ تولا جا رہا ہوگا میزان پر پل صراط پر لواء الحمد ایک جھنڈا ہے, لواء الحمد ایک جھنڈا ہے جو ہمارے پیارے آقا کو دیا جائے گا اور کسی کو نہیں دیا جائے گا. وہاں پر عالم اسلام سے لے کر جتنے بھی مسلمان ہیں اس کے نیچے جمع ہوں گے. دعا کریں اللہ تعالی ہمیں اس کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے. وہ کس کو دیا جائے گا؟ ہمارے پیارے آقا کو دیا جائے گا. وہ جو میں ہمارے پیارے آقا کے
ہاتھوں سے جام کوثر پینے کی سعادت ملے. وہاں پر کیسے؟ وہ 1 میل کا فاصلہ اتنا بڑا ہے، 1 مہینے تک ہم سفر کرتے رہے وہ ختم نہ ہو. اس کا تل ہوگا وہ مشک کا ہوگا، مشک کا ہوگا. 1 مرتبہ بندہ پیے گا، 1 مرتبہ سارا دن، اور جتنے دماغ گزارے گا پیاسا نہیں مرے گا. دودھ سے زیادہ میٹھا، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا. اس کے کنبے ہوں گے، بڑے بڑے ہیرے جواہرات اس پر لگے ہوں گے، اور جس ہاتھ میں دیا جائے گا وہ ہیروں سے بھرا ہوگا. اتنے ہیرے ہوں گے کہ گنتی سے زیادہ. ہم حضور کے لیے جان دینے کے لیے بھی تیار ہیں. جہاں پر بھی نحوست علیہ السلام کی بات آئے تو ہم